السلام علیکم۔ صدر صاحب نے 9 اپریل کو دونوں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لکھ دیا۔ اب 9 اپریل کی تاریخ دینا کیا صدر کا آئینی اختیار ہے؟ پاکستان کا جو آئین ہے اس آئین کے اندر صدر صاحب کے پاس بہت سارے معاملات کے اندر ایکٹ کرنے کے لیے جو چیزیں دی گئی ہیں وہ ساری کی ساری مشاورت کے ساتھ ہیں۔ کہیں پر وزیر اعظم کی مشاورت ہے، کہیں پر وفاقی کابینہ لکھا ہوگا، اور انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مشاورت ہے۔ اور بے شمار کیسز میں سپریم کورٹ آف پاکستان اس کنسلٹیشن کے لفظ کو ڈیفائن بھی کر چکی ہے کہ یہ کنسلٹیشن میننگ فل ہونی چاہیے اور رزلٹ اورینٹڈ ہونی چاہیے۔ صدر صاحب ایک اختیار ہے جو صرف خود سے اپنی صوابدید سے استعمال کرتے ہیں، اور وہ موقع آتا ہے جب وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے متعلق ان کا خیال ہو کہ یہ ہاؤس کے اندر اپنی اکثریت کھو چکے ہیں، تو انہیں وہ ووٹ آف کانفیڈنس کا خود سے کہہ دیتے ہیں۔ باقی تقریباً سبھی معاملات میں انہیں ان کنسلٹیشن ایکٹ کرنا ہوتا ہے۔ کسی بل کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو درست نہ لگے تو اس کو روک سکتے ہیں، دوبارہ بھیج سکتے ہیں، لیکن دوبارہ پارلیمان اس کی منظوری دے سکتی ہے۔ یہ وہ صورتحال سامنے رکھتے ہوئے صدر صاحب کے خط کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ جاتے ہیں کہ کیا یہ کام صدر صاحب نے آئین کے مطابق کیا ہے یا ویسے ایکٹ کیا ہے جیسے 9 اپریل کو آرٹیکل 5 کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے ساری اپوزیشن کو غداری کا مرتکب قرار دے کر اسمبلیاں توڑ دی تھیں، جسے سپریم کورٹ نے بعد میں اس سارے عمل کو غیر آئینی قرار دے دیا تھا۔ تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، بے یقینی ہے۔ آئین کہتا ہے 90 روز کے اندر انتخابات کروائیں، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ کیا وہ یہ ذمہ داری پوری کرنے کے قابل ہے؟ نہیں پوری کرتا تو اس کے اوپر سزا کیا ہوگی؟ یہ بھی ایک آئینی عمل ہے نا۔ آئینی عمل میں اگر صدر صاحب کو پابند ہونا ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی پابند ہونا ہے۔ پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ روٹی پانی کے مسئلے ہیں، لوگوں کو بہت بے پناہ مہنگائی ہے اور مزید بڑھے گی، بے روزگاری میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے اور مزید آگے بڑھے گی۔ IMF کے پروگرام کے لیے بے شمار مشکل اقدامات کیے گئے ہیں، ابھی بھی منظوری ہونا باقی ہے۔ کب تک یہ سلسلہ آگے چلے گا؟ یہ اصل ایشو ہے، پاکستان کی سروائیول کی جنگ ہے۔ اس وقت دہشت گردی بڑھ رہی ہے، اور ایک طرف ہم نے دیکھا کہ آج 2 کیسز میں عمران خان کی پیشی ہوئی ہے۔ ذاتی طور پر الیکشن کمیشن کے باہر جو ہنگامہ رائی کے اوپر اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا اطلاق کیا گیا، میں اس کی مذمت ہی کہنا چاہیے، میں تو اس کا بالکل مخالف ہوں۔ ایسے نقلی قسم کے جعلی قسم کے کیسز ہیں جس میں کسی بھی اعلیٰ سطح کی قیادت کو یا کسی بھی سطح کے کسی پاکستانی شہری کو بھی بلا وجہ سے ایسے ٹیررزم کے کیسز میں ملوث نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن عمران خان نے اس عدالت کے سامنے پیش ہونے میں، جو بالکل میرے خیال میں کیس ہے ہی نہیں ہے، فضول قسم کا کیس ہے، قوم کا پیسہ بھی اور وقت بھی اس میں برباد ہو رہا ہے، اس میں پیش ہوتے ہوئے اتنی مشکل پیش آئی کہ کئی دن گزر گئے ہیں۔ عدالت 2 جج بلا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے کہ ہمارے سامنے آئے، اور آج بڑی مشکل سے پیش ہوئے۔ وجوہات مجھے معلوم نہیں ہے، ایک تو ان کا زخمی ہونا ہے، ان کو سیکورٹی تھریٹ ہے، سیکورٹی تھریٹ ان کو ہے، لوگ اس کے اوپر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، میں بالکل مذاق نہیں اڑاتا۔ بڑے لیڈرز کو تقریباً جو صف اول کی قیادت ہے اس میں بیشتر لوگوں کو اس وقت تھریٹ موجود ہے، لیکن عدالت کے سامنے نہ عمران کا پیش ہونا، اس کی کوئی لاجیکل ریزن میری سمجھ سے تو بالکل باہر ہے، کیوں پیش نہیں ہوئے وہ۔ اور پھر پیش ہوئے تو اس میں ورکرز کو اکٹھا کیا گیا عدالت کے سامنے۔ اگر تھریٹ موجود ہو تو پھر تو بڑے محفوظ طریقے سے عدالت میں آنا اور جانا چاہیے، ورکرز اکٹھے نہیں کرنا چاہیے۔ آج کے پروگرام میں ان موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ سیاحت میں پلوشہ خان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، شعیب شاہین صاحب ہیں ماہر قانون ہیں، اور حنیف عباسی صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے۔ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عباسی صاحب، آپ کی جماعت برسر اقتدار بھی ہے اور آپ سینئر لیڈر بھی ہیں، آپ ہی فرمائیے گا پہلے صدر صاحب کے ایکشن کے حوالے سے، پابندی کریں گے 9 اپریل کو الیکشن کرائیں گے، الیکشن کمیشن کے پاس کیا اختیار ہے، کیا ہوگا؟ اچھا جی، الیکشن کمیشن کے پاس کیا اختیار ہے کیا نہیں ہے، اچھا جی آرٹیکل کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا، لیکن یہ ہے کہ کم از کم صدر مملکت جو ہیں جو اسے غیر جانبدار رہنا چاہیے، اس منصب کا تقاضا یہ ہے، وہ نہیں ہے، اور اس کا یہ اقدام کسی صورت بھی میں سمجھتا ہوں نہ آئین کے نہ قانون کے کسی طور کے اوپر اس سے ملتا جلتا نہیں ہے، عمل تو دور کی بات ہے۔ اور دھونس دھاندلی میں آ کے اس نے اپنے جس نے اس کو پریزیڈنٹ بنایا اس کے کہنے کے اوپر اس نے یہ عمل کیا ہے، اور ملک میں ایک سازش کے تحت میں کہہ رہا ہوں جی، بار بار کہہ رہا ہوں، میرے پورے ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، پورے پروگرامات پچھلے 7-8 ماہ سے، عمران خان کو اس وقت اقتدار نہیں چاہیے، اس کو پاکستان میں انارکی چاہیے، اور ایک عالمی سازش کے تحت اس میں مجھے کوئی دو رائے نہیں ہے، ایک ایجنڈے کے تحت عمران خان اس ملک میں سیاسی افراتفری پیدا کر کے، سیاسی انارکی پیدا کر کے اس ملک کو اس نچ پہ لے کے جانا چاہتا ہے جہاں پر دشمن اس ملک کے دیکھنا چاہتے ہیں اس کو، اور اس کی واضح مثالیں آپ کے سامنے ہیں
یعنی یہ بچوں کا کھیل بنا دیا، میں اسمبلی سے چلا جاؤں گا، میں ریزائن کر دوں گا. جیسے کرکٹ میچ نہیں ہوتا تو میں 2 باؤنسر ماروں گا، تیسری دفعہ بیٹسمین ڈر جائے گا. بھائی جان یہ سیاست ہے. سیاست کے اندر لوگ جو ہیں وہ آپ کو اس طرح بھگا کے نا آپ کی ایسی تیسی کر رہے ہیں، اور آپ ایک سازش کے تحت، ایک اسکیم کے تحت اس مملکت خداداد پاکستان کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں. آپ کا ہر عمل، وہ اکانومی کے حوالے سے ہو، پاکستان کے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہو، پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے ہو، ہر یہ ملک دشمنی کی طرف جا رہا ہے. اور اس کو اگر آج ثابت نہیں ہوتا تو جیسے 77 کی موومنٹ 20 سال پتہ چلی نا کس نے فائنانس کی تھی، پھر آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کو کس نے فائنانس کیا تھا. آپ دیکھیں اکانومی کے اوپر اس کے بڑے بڑے لوگوں کے آڈیو لیکس ہوتے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو یہ لکھ کے دے دو اور یہ کہہ دو، اور یہ جو مہنگائی اور یہ جو اس وقت لوگوں کا جینا حرام ہوا ہے، بالکل ہوا ہے. ہم پولیٹیکل ورکر ہیں، میں اس کو کسی طور پہ جسٹیفائی نہیں کروں گا، لیکن یہ ایگریمنٹ عمران خان نے کیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، اور اسی ایگریمنٹ کو اب آپ نے پورا کرنا ہے. جو مرضی آگے 10-20 دن 3 مہینے ڈار صاحب نے ٹھیک لگائے ہیں، انہوں نے کوشش کی ہے کہ میں ٹیکسز نہ لگاؤں، ٹیکسز کے بغیر میں بانوں، لیکن اگلے بھی سیانے سن اور انہوں نے ہر چیز کے اوپر بیٹھے رہے ہیں. وہ پہلے کریں گے پھر آگے لے کے جائیں. یس دیٹس اٹ. تو اس لیے سر میرا کہنے سے مراد یہ ہے کہ میں پھر کہوں گا اگر یہ اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں تو ان کو چاہیے آرام سے بیٹھیں. یہ بچوں کا کھیل ہے. پہلے آپ رضائن دے دیتے ہیں، روز چیخ کے کہتے ہیں ہمارا استعفے لیں. جب آپ دوبارہ پتہ چلتا ہے نہیں بھائی جان آپ تو کیئر ٹیکر جو بننی ہے، جیسے KPK کے اندر اور پنجاب کے اندر کیئر ٹیکر بن گئی ہے، اسی طرح مرکز میں بھی کیئر ٹیکر بن جائے گی، اور اس کا جو کنسلٹیشن ہوگی وہ ساتھ ہوگی راجہ ریاض کے ساتھ. تو میں نے جو واپس اسمبلی میں جانا ہے جی خدا کے لیے. شعیب صاحب سے پوچھیں. شعیب صاحب جو صدر صاحب کا ایکشن ہے 57(1) وہ کہتا ہے ان کنسلٹیشن ود الیکشن کمیشن آف پاکستان، یہ نیشنل اسمبلی کے حوالے سے صوبوں کے پاس، گورنر کے پاس چل جاتا ہے. صدر صاحب کے پاس اپنا اختیار ہے کیونکہ یہ بڑا سوالیہ نشان ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کویسچن ویسے آ رہا ہے پہلی دفعہ، اس لیے انٹرپریٹیشن کا یہ ایک کویسچن ضرور انوالو ہے. دیکھیں جب اسمبلی پروونشل ڈیزالو ہوگی انڈر آرٹیکل 105 بڑا کلیئر ہے کہ وہ گورنر کی پاور ہے، گورنر وہ ڈیٹ دے گا. اب اس کیس میں پوزیشن یہ آ گئی کہ دونوں گورنر صاحبان نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور الیکشن کمیشنر کو کہا جی انٹیلیجنس ایجنسی سے پوچھیں، سیکورٹی ایجنسی سے پوچھیں، سیاسی جماعتوں سے پوچھیں اور اس کے بعد آپ ڈیٹ دے دیں. یعنی پریکٹیکلی اپنی پاور ڈیلیگیٹ کر دی ٹو دی الیکشن کمیشن. اب آ جاتی ہے ذمہ داری الیکشن کمیشن کی انڈر آرٹیکل 224 انڈر آرٹیکل 248 کو فری الیکشن کرائیں اور اس کے لیے ڈیٹ دے دیتے. اب جب یہ دونوں پاورز ایکسرسائز نہیں ہوئیں، ٹائم اینڈ اگین لاہور ہائی کورٹ نے بھی ایک فیصلہ دے دیا اور اس نے کہہ دیا کہ جی آپ کنسلٹیشن ود دی گورنر، الیکشن کمیشن اس میں ڈیٹ دے دے اور 90 ڈیز میں، یہ بات تو طے ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں. یہ تو آئینی پابندی ہے نا، بھاگ ہی نہیں سکتے، کوئی بھاگ نہیں سکتے. لیکن صدر نے کس اختیار کے تحت یہ لکھ کر دیا مجھے نہیں سمجھ آیا. میں آپ کے ڈائریکٹ سوال کی طرف آ رہا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں 35 ڈیز ضائع ہو چکے ہیں، 55 ڈیز باقی بچے ہیں جس میں سارا پروسیجر ہونا ہے، شیڈول بھی آنا ہے، اس میں پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے جلسے بھی کرنے ہیں، اپنے نامینیشنز بھی کرانی ہے کہ کس کس کو اپنے ٹکٹ دینی ہے. سارا پروسیجر باقی بچ گیا 55 ڈیز اس میں مکمل ہونا ہے. اب آتے ہیں پریزیڈنٹ کی پاورز کی طرف. پریزیڈنٹ کی پاورز الیکشن ایکٹ نے دی ہے اور الیکشن ایکٹ کا سیکشن 56(7) جو ہے 57(1) میں اس کو پڑھتا ہوں. دی پریزیڈنٹ شیل اناؤنس دی ڈیٹ or dates of the general elections after consultation with the commission. اب کنسلٹیشن ہوگی تو میں اسی میں آ رہا ہوں. کنسلٹیشن ود دی کمیشن اب ڈیٹ دینی ہے پریزیڈنٹ نے، کنسلٹیشن ود دی کمیشن دینی ہے جنرل الیکشنز کے لیے، اور جنرل الیکشنز میں یہ الیکشن بھی شامل ہے. ضمنی الیکشن کے لیے وہ نہیں دے سکتے. اس میں کچھ دوست انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ یہ صرف نیشنل اسمبلی کے لیے، نہیں ایسا نہیں ہے. نیشنل اسمبلی اینڈ پروونشل اسمبلیز دونوں کی ڈیٹس کورڈ نہیں ہے اور وداؤٹ کنسلٹیشن پریزیڈنٹ کا اختیار بھی نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے جو ججمنٹس ہیں پریزیڈنٹ کنسلٹیشن کو جہاں ڈیفائن کیا گیا وہاں میننگ فل اور ریزلٹ اورینٹیڈ کے. میں اسی پہ کنسلٹیشن پہ آتا ہوں. اب کنسلٹیشن پروسیس کے لیے 2 خطوط لکھے گئے اور الیکشن کمیشن نے وہ انکار کر دیا کہ میں نے آپ کے آفس میں نہیں آنا اور میں اس الیکشن پروسیس سے آؤٹ ہوں. اب اس کے اندر 2 باتیں ہوتی ہیں، ایک ہے الیکشن کے لیے ڈیٹ دینے کا اختیار، ایک ہے کنسلٹیشن کا. کنسلٹیشن یہ ہو گئی جب انہوں نے کر دیا کہ جی آپ آئیں میرے ساتھ ڈیٹ کے اوپر طے کریں. اب یہ وہ جو ڈیٹ دی ہے پریزیڈنٹ نے 9 یا 13 9 تو انہوں نے دے دی، 9 یا 13 کے درمیان یہ وہ تاریخ ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان آلریڈی اپنے لیٹرز کے ذریعے پروپوز کر چکے تھے. میننگ دیئر بائی
جو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے پاورز ایکسرسائز کی ہیں انڈر سیکشن 57(1) وہ وہی ڈیٹ دی ہے جو الیکشن کمیشن آلریڈی پروپوز کر چکا تھا ٹو دی گورنرز، میننگ دیئر بائی کہ جو کنسلٹیٹو پروسیس تھا اونلی ٹو دی ایکسٹینٹ آف ڈیٹ، کیونکہ اور پریزیڈنٹ نے کوئی کام نہیں کرنا تھا، فردر سارا پروسیجر کرنا ہے الیکشن کمیشن نے، شیڈول بھی اس نے دینا ہے، باقی سارا پروسیجر انڈر سیکشن 57(2) کے اندر باقی چیزیں کرنی ہے۔ لیکن میرا آپ سے اختلاف ہے، شائق عثمانی صاحب کو بھی میں نے سنا ان کے خیال میں ان کی نظر میں یہ نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ پابند نہیں ہے کہ اگر ایک اتھارٹی ہے جس نے آرڈر پاس کرنا ہے اور دوسری پارٹی، فرض کرو یہاں وہ کہتے کہ میں نے الیکشن آپ کے ایک پارٹی آرڈر پاس نہیں کرتی تو صدر صاحب خود اختیار نہیں ایکسرسائز کر سکتے انلیس کہ آئین کے اندر یہ پروویژن ہو۔ میں اس میں آتا ہوں جو پلشا سے پوچھ، پلشا سے سیکنڈ صرف میں آپ کو واضح کر دوں، ایک پاور ہے کانسٹیٹیوشن کے تحت 48 کے تحت وہ پاور ایکسرسائز کریں گے آن دی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر، وہ اور ہے، ہاں وہ 48(1) میں وہ بائنڈنگ ہے جی، وہ بائنڈنگ ہے، لیکن یہاں وہ پاور ایکسرسائز نہیں کریں کیونکہ یہ اسٹیچوٹ انڈیپینڈنٹ پاور دے رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے فرض کرو ایک سول سرونٹ کو پاور نہیں ہے، یہاں پہ بھی کنسلٹیشن، میں آپ کو گزارش کروں نا، یہاں کنسلٹیشن ہے ود دی الیکشن کمیشن، یہاں وہ پرائم منسٹر والی کنڈیشن نہیں ہے، کیونکہ کچھ دوستوں کی رائے یہ بھی ہے کہ اس میں اس کو پرائم منسٹر سے ایڈوائس لینی چاہیے تھی، وہ صدر صاحب خود سے ایکٹ کر ہی نہیں سکتے، جہاں بھی صدر کا اختیار ہے اسے کنسلٹیشن پرائم منسٹر سے کرنی نہیں، بعض چیزوں میں ہے، ووٹ آف کانفیڈنس کر سکتے نہیں، میں عرض کرتا ہوں۔ اچھا بحث میں پلوشا سے پہلے رائے پلوشا آپ فرمائیے گا 50 میں دوبارہ اس سوال کو، اچھا میں آپ کے سوال کو 1 منٹ میں بات کروں، جیسے وفاقی متسب سے ریپریزنٹیشن جاتی ہے اس میں اس کی کہیں کنسلٹیشن نہیں ہے، صحیح، نہ ایڈوائس ہے۔ اسی طرح جب سول سرونٹ کو سرکاری ملازم کو سزا دیتا ہے کوئی بھی پرائم منسٹر یا کوئی ایڈورس آرڈر پاس کرتا ہے، اس کی جب اپیل جاتی ہے اس کی بھی وہ انڈیپینڈنٹ پاورز ہے، اس لیے 57(1) کیا صدر خود سے الیکشن کی تاریخ دے کے اعلان کر سکتے؟ دیکھیے سر، اس ملک میں تو اب صدر مطلق العنان نہیں ہے، سب سے پہلی بات یہ بحث تو اب اگر کہیں جاتی ہے کسی کورٹ آف لاء میں یا جہاں صدر صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے لیے زیادہ کام کرتے ہیں اور جس ملک کے وہ صدر ہیں اس کے لیے اور اپنی آئینی ذمہ داریوں کے لیے کم کام کرتے ہیں، میں آپ کو 2 مثالیں دیتی ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک تو وہ کیس تھا اپنے جسٹس صاحب کا جس میں انہوں نے وہ جھوٹا کیس بنایا جوڈیشری پہ، اور اس جی فائزیسا صاحب والا، اس پر ایک دفعہ انہوں نے اپنے حدود سے تجاوز کیا، پھر آپ نے دیکھا انہوں نے جو اسمبلی کی موکری بنائی، آج انہیں ایک چلتی اسمبلی کو 3 منٹ میں جو فارغ کر دے گی، تو مجھے بتائیے آج کیا محبت الیکشن سے اتنی آ گئی ہے کہ الیکشن ہو کہ دوبارہ ہم ہی آئیں۔ اب تیسری بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو امیدوار ہوتے ہیں کسی بھی الیکشن میں، اس کی حفاظت کا ذمہ کس کے سر پہ ہے؟ دیکھیں پوری الیکشن سکیم کی ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ، لوگ مرتے رہے سڑکوں پہ، نہیں وہ تو ان پٹ لیں گے، وزارت دفاع سے پوچھیں گے، فوج لگانی ہے۔ تو ملک میں آپ نے دیکھا وہ شجاع خانزادہ صاحب تھے، بشیر بلور تھے، ہارون بلور تھے، بہت سے ایسے شہداء تھے جو اسی راستے میں جو ہے جان سے گئے، ان کی تو زندگی ختم ہو گئی نا، وہ تو واپس نہیں آئیں گے، ان کا نقصان تو پورا نہیں ہوگا ندیم ملک صاحب، ان کے گھر والوں کا بھی نہیں ہوگا، تو آپ کا تو مذاق ٹھہرا، آپ کے تو مراسم ٹھہرے۔ لہٰذا بات یہ ہے کہ آپ پورے ملک کو آگ میں نہیں جھونک سکتے صرف ایک آدمی کی خواہش کے اوپر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی ہم تماشا دیکھ رہے تھے، صبح سے آپ کی اسکرینوں پہ ایک تماشا چل رہا ہے، شاید آپ کی پہ نہ چل رہا، بہرحال باقیوں پہ چل رہا تھا، سب پہ چل رہا ہوگا۔ اب مجھے یہ بتائیے اتنی تاخیر چند قدم اٹھانے میں جو انہوں نے اٹھائے، گاڑی سے لے کے چلے اسی کو گن لیتے ہیں، گاڑی سے لے کے لاہور میں جن لوگوں کو نہ پتا ہو تو زمان پارک جو ہے مال روڈ کے ایک طرف ہے اور مال روڈ کراس کریں تو دوسری طرف ہائی کورٹ ہے، بالکل 10 منٹ ہے۔ تو اتنی تاخیر سے جو شخص چند قدم اٹھائے، اتنی تاخیر عدالت، کمرہ عدالت میں پہنچنے کے لیے اتنی تاخیر تو کوئی جو تختہ دار پہ مجرم جھولنے والا ہوتا ہے نا، جس کو لگتا ہے کہ زندگی کی آخری گھڑیاں ہیں، وہ بھی نہیں کرتا، وہ بھی ان سے تیز چل کے جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ کس قسم کا اس ملک میں میسج دیا جا رہا ہے عام عوام کو؟ آپ کے لیے سہولت موجود ہے جو آج ہوا ہے، میرے لیے موجود ہے، کسی کے لیے نہیں ہے۔ نہیں، باسی کو الیکشن کی رات کو اٹھایا گیا، الیکشن کی رات کو ان کے لیے جو بھی کچھ ہوا، پروانہ آ گیا، بالکل میرے خیال میں ابھی لندن سے بہتر سلوک ہوا، ان سے برا سلوک ہوا، یہ ہے ہماری حقیقت ملک کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تماشے جو لگ رہے ہیں، یہ جو دکھایا جا رہا ہے، اس ملک کی ہر ادارے، الیکشن کمیشن ہو، عدلیہ ہو، پارلیمنٹ ہو، سیاسی نظام ہو،
عمران خان صاحب نے ہر ادارے، ہر انسٹیٹیوشن پہ، اور افواج پاکستان ہوں، ایجنسیز ہوں ہماری، ایسی نقب لگائی ہے، کیلکولیٹڈ نقب، اس بات میں ان کے ساتھ ہوں، بالکل کیلکولیٹڈ نقب لگائی ہے کہ یہ ملک آئندہ کئی سال، یہ ہمارے ادارے اس گرداب سے، اس جال سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ حنیف عباسی صاحب، دو بڑے چیلنجز ہیں، آپ کو ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ ایک ہے آئین پابندی عائد کرتا ہے آپ کے اوپر کہ 90 روز میں انتخابات کروانے، نہ کریں گے تو آئین شکنی ہو جاتی ہے۔ میں نہیں چاہوں گا کہ آپ ایسی سیاسی جماعت ہوتے ہوئے کسی چیز کی حمایت کریں جس سے آئین ٹوٹتا ہو، لیکن دوسری طرف اکانومی اور سیکیورٹی ریئل چیلنجز ہیں، ان دونوں کو لے کر کیسے کام آگے چلے؟ اچھا، پہلی بات یہ اسی میں، اچھا مجھے نہیں پتا تھا آپ کا یہ کویشچن آئے گا۔ آپ دیکھیں اگر صرف آپ ضمنی الیکشن کروائیں گے نا، یہ والے جو ہیں نیشنل اسمبلی والے، تو 50 ارب روپیہ چاہیے آپ۔ قومی اسمبلی کے وہ قومی اسمبلی کے بائی الیکشن میں 50 چاہیے، 50 ارب روپیہ چاہیے، دیں گے نا پھر یہ۔ اور پھر اس کے بعد آ جائیں کہ آپ نے یہ جو 2 اسمبلیوں کا کھیل کھیلا ہے، یار یہ بچوں نے آئے تھے آپ 50 لاکھ بندے لے کے، بندے پورے نہیں ہوئے تو آپ نے کہا اسمبلیاں توڑ دیتے، رائٹ لیفٹ بیٹھے ہوئے سارے لوگ پریشان ہو گئے، یہ فیصلہ کیا کیا اس بندے نے؟ اس کے لیے اگر آپ کریں دونوں صوبوں کے اندر تو آپ کو 80 ارب روپیہ چاہیے، 2 صوبائی اسمبلیوں پہ 80 ارب روپیہ چاہیے، نکالیں نا، کیلکولیشن نکالیں، 80 ارب روپیہ چاہیے۔ تو یہ دونوں، اچھا چھوڑ دیں، پھر آپ کی آ جائیں نا، پھر آگے آ جائیں، پھر 4 مہینوں بعد آپ نے نیشنل اسمبلی کے کرانے اور دونوں صوبوں کے کروانے، ٹھیک ہے بھائی جان، اس کے لیے 120 ارب روپیہ چاہیے۔ وہ خدا کے بندے، یہ کہ کیلکولیشن، وہ کیلکولیٹڈ موو ہے۔ اور دوسرا، وہ صدر مملکت جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس کس نے بھیجا تھا، مجھے بتائیں کس نے بھیجا تھا؟ ندیم ملک صاحب، مجھے نہیں یاد رہا انہوں نے، کس نے بھیجا تھا؟ صدر مملکت نے بھیجا۔ بالکل، اس کو صدر مملکت رہنے کا اب حق حاصل ہے کہ جب وہ ریفرنس جو اس نے بھیجا تھا اس کے بارے میں کیا نکلا، کیا ثابت ہوا؟ صرف فائز عیسیٰ والا نہیں جج صاحب کی پگڑی کو اچھالا گیا، صرف فائز عیسیٰ والا نہیں، جس عدالت نے جنرل مشرف کے خلاف فیصلہ دیا تھا اس کے خلاف ان کے لا منسٹر اور وزیر اطلاعات ان کے خلاف پریس کانفرنس کرتے رہے تھے۔ جی ذوالفقار سیٹ کے خلاف۔ میں سر ان کو ذرا مکمل کر لوں نا۔ اس کے گھر والوں کو گھسیٹا گیا عدالتوں کے اندر، ان کے گھر والوں کو ایف بی آر کے چکر لگائے گئے۔ اب وہ خمیازہ یا وہ جو چیز ہے وہ تو واپس نہیں آ سکتی نا۔ جیسے پلوشا نے کہا، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یعنی ہماری پچھلی 4 نسلوں میں کسی نے گندا کام نہیں کیا، اگر ہو تو ریکارڈ پہ آ جاتا ہے نا۔ میں بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے کل کوئی الیکشن کمیشن میں لے کے چلا جائیں، کل کو آپ کو تھدا لا کے دے دیں، ہم نے گندا کام نہیں کیا۔ اگر آپ نے ہمیں الیکشن سے دور رکھنا تھا، اس کے اور بھی بہت طریقے تھے۔ یہاں تو جیلی ریکوری بھی نہیں تھی، یہاں تو جیلی سمگلر بھی نہیں تھا۔ تو آپ نے، اور یہ شہین صاحب بیٹھے ہیں، پتہ نہیں ان کی عدالتوں میں شاید تاریخ پیچھے آتی ہو، تاریخ آگے جاتی تو ہم نے دیکھی ہے، تاریخ پیچھے آتی ہے ہم نے نہیں دیکھی۔ لیکن بہرحال نہ ہم روئے، نہ ہم 8 بجے عدالت لگتی تھی، 8 بجے عدالت میں پیش ہوتا تھا۔ ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ میں نے اپنی 6 سالہ ٹرائل کے دوران پیش نہیں کیا۔ چلیں یہ میں اپنا رونا بعد میں پھر آتا ہوں، پھر قاضی فائز عیسیٰ کی میں اس ایشو پہ آ جاتا ہوں۔ مجھے بتائیں اس آنریبل جج کو جس کے پلے آپ نے اس وقت تو کچھ نہیں چھوڑا، آج اللہ نے پھر ان کو سرخرو کر دیا ہے، وہ خمیازہ کس طرح کون بھگتے گا؟ اچھا بریک قریب آ گئی ہے، لیکن فائز عیسیٰ کے پاس سائفر والا جو پٹیشن تھی جو لگی نہیں تھی، اعتراضات لگ گئے تھے، وہ اعتراضات فائز عیسیٰ کے پاس ہی گئے ہیں، دیکھیں اس کے اوپر فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن ایک اور جج صاحب کے متعلق آڈیوز بھی آئی ہیں، میں جج صاحب کا نام سپریم کورٹ کے جج نہیں لے سکتا، لیکن شعیب صاحب سے بریک سے واپسی پہ آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کوئی پاکستان میں کسی کی کوئی ہے ایسی پرائیویسی نام کی چیز باقی رہ گئی ہے یا نہیں رہ گئی ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ شعیب صاحب، جو آڈیوز آ رہی ہیں قابل مذمت ہیں اور افسوسناک ہے، بہت ساری ایسی گفتگو ہے لوگوں کی جو پرائیویٹ گفتگو ہے، وہ کوئی اچھے، ناٹ ان گڈ ٹیسٹ، بیڈ ٹیسٹ، لیکن شاید اس طرح منظر عام پر نہ آتی تو اچھی تھی۔ عمران خان کی گفتگو کی ریکارڈنگز آئیں، بشرا بی بی کی ریکارڈنگز آئیں، بعض جملے تو اس میں قابل اعتراض بھی ہیں کہ جیسے سب کچھ دہشت گردی سے جوڑ دو، درست نہیں تھا، غیر ملکی سازش سے جوڑ دو، غداری سے جوڑ دو، وہ ایسے جملے نہ کہتی تو اچھا لگتا تھا۔ لیکن اب جج صاحب کی بھی آ گئی، اور وہ بھی سپریم کورٹ کے جج کی، ڈوگر صاحب کی پولیس والے کی آ گئی، بے شمار آ رہی ہیں۔ ویسے ایسے ہے کہ جیسے ہی ضرورت پڑتی ہے کسی چیز کی، مسالہ ریڈی ہوتا ہے، ٹھک کر کے آ جاتی ہے، اور لارجلی وہ کٹ پیسٹ ہو سکتا ہے لیکن وہ مینوفیکچرڈ نہیں ہے، تیار نہیں کی گئی، آوازیں وہی ہیں، صرف یہ ہو سکتا ہے کہ ایڈٹ کر کے نکالی گئی ہوں۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری اسٹیٹ ایجنسیز یا ہمارے وہ لوگ جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ ہمارے جیب سے پیسے کاٹ کے یہ ہم ان لوگوں کو پیسے کھلاتے ہیں، دیتے ہیں،
مطلب تمام ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، ہماری سیکورٹی جو ٹیپ کر رہے ہیں، جو ٹیپ کر رہے ہیں، آئی بی ہے، آئی ایس آئی ہے، ایم آئی ہے، ہوسو ایور میں بھی، ان کی ڈیوٹی ہے کہ یہ ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کریں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کریں. یہ اسی مقصد کے لیے ہے، کرائم کو روکیں. اب ایک پرائم منسٹر سٹنگ ہو یا ایکس ہو یا چیف منسٹر ہو یا کوئی جج ہو، ان کی آپ سیکیورڈ لائن کو صرف اس مقصد کے لیے آپ استعمال کریں تاکہ ان کو کلکنا بلیک میل کر سکیں. دیٹ از انفارچونیٹ. اور اس میں سے بھی آپ اپنی پسند کے، دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں نا، میں آپ کا ایک جملہ نکالوں یا میرا کوئی جملہ اس میں سے نکال لینا، وہ ٹوٹل آؤٹ آف کنٹیکسٹ مختلف ہو جائے گا، اور پھر ان دو چیزوں کو آپس میں جوڑ دیں تو اور چیز بن جائے گی. اور اس کے لیے ارشد ملک والے کیس میں سپریم کورٹ نے کوئی پتہ نہیں 18 یا پتہ نہیں 22 قسم کی کنڈیشنز دی ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی آڈیو یا ویڈیو کو استعمال کرنا ہو تو اس کے لیے اس کی ایویڈنشی ویلیو کیا ہوگی. ویسے وہ جو ججمنٹ ہے مجھے اس پہ اختلاف ہے، کیونکہ ارشد ملک والا جب کیس سامنے آیا تھا تو جس طریقے سے وہ نواز شریف کی کنوکشن والا کیس تھا اس کو دوبارہ دیکھا جانا چاہیے تھا، کیونکہ میرے خیال میں ارشد ملک کو بلیک میل کر کے فیصلہ لیا گیا تھا. میں اس پہ شک کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہتا ہوں کچھ ایسے شواہد پہ جو لوگ تحقیقات کر رہے تھے ان سے گفتگو کے بعد یہ آپ کو بات بتا دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں، اس کیس کو ڈمپ کرنا غلط تھا، اس کو دیکھا جانا چاہیے تھا. ندیم صاحب بات یہ ہے کہ ہم اس وقت تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں پرنسپلز کی بات کر رہے ہیں، اس کیس کے کنٹیکسٹ میں نہیں بات کر رہے. پرنسپل جو طے کیا ہم پرنسپلز کی بات کریں، اس پرنسپلز کی روشنی میں تو سب سے پہلے تو یہ پوچھا جائے گا کہ یہ بنائی کس نے ہے. جب تک وہ بنانے والا سامنے نہیں آئے گا تو اس کی کوئی ایویڈنشی ویلیو کوئی نہیں ہے، اور کون اس بات کو کلیم کرے گا. پہلے تو سپریم کورٹ، عمران نے تو اس پہ سپریم کورٹ کو خط بھی لکھا نا، سپریم کورٹ کو اسے ٹیک اپ نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے پوچھنا چاہیے مطلب یہ اس جج صاحب صاحب سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے جج صاحب فائز عیسیٰ نے اس کی 2019 میں شکایت کی تھی نا کہ میری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے پرائیویٹ. 2019 میں ان کی ریکارڈ ہوتی ہے. ابھی بیٹھے ہیں جج صاحب، میں ان کا نام نہیں لیتا، ان کی دوبارہ آ گئی آڈیو سامنے آ گئی. سپریم کورٹ بیٹھ کے پوچھے تو صحیح کون ہے ریکارڈ کر رہا ہے، اسے طلب کرے. سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ کیپیسٹی کس کے پاس ہے، پھر پوچھیں یہ کس نے بنائی ہے، اور جس نے بنائی ہے وداؤٹ کانسینٹ. مثلا ہم بیٹھے آپس میں مذاق کر رہے ہیں، گپ لگا رہے ہیں، ہماری بات کرنے کا طریقہ کار اور ہوگا، اور میری اور آپ کی کنسنٹ کے بغیر کوئی اس کو ریکارڈنگ کر لیتا ہے، دیٹ از انکانسٹیٹیوشنل انلیگل فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے. بہت ہی بری بات ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ ملک کی گورننس کو توجہ دیں، ملک کے معاملات کو ٹھیک کریں. اسٹیٹ ایجنسیز کا کام ہے اسٹیٹ اور انڈیویجول کے درمیان ٹرسٹ کا ریلیشن شپ ڈیولپ کریں، بجائے اس بات کے ہمارے ہاں یہ اسٹیٹ ایجنسیز بلیک میلنگ پرپزز کے لیے اس طرح کی آڈیو بنائیں، ویڈیو بنائیں اور ان کو مس یوز کریں. دیٹ از ویری رانگ. میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. عمران خان جلسوں میں معذرت کے ساتھ اعلان کیا کرتے تھے مریم کی ایک اور آڈیو آنے والی ہے، وہ بھی قابل افسوس تھا. ہمارے لیڈرز پہلے سبق سیکھ لیں تو یہ کام سیدھا ہو سکتا ہے. تو مریم نواز صاحبہ نے بھی یہی کہا ہے کہ فلاں کی دونوں کو سبق چھوٹی گزارش کروں. حنیف صاحب اچھا کس نے ٹیپ کی ہے نہیں کی وہ شہین صاحب نے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے اس معاملے میں، لیکن اگر آئی ایس آئی کا نام ہی لیتے ہیں تو عمران خان نے تو جسٹیفائی کیا ہوا ہے اور تصدیق کی ہوئی ہے کہ آئی ایس آئی اگر میرا بھی ٹیلی فون ٹیپ کرے انہوں نے کہا تھا کوئی اعتراض ہی نہیں. سیکیورٹی پرپز انہوں نے کہا تھا فکر اس کو نہیں. نہ شہین صاحب مجھے آج افسوس آپ کی نہیں، اس سٹیٹمنٹ پہ مجھے افسوس ہوا ہے اور مجھے لگا ہے کہ آپ کو دکھ ہوا ہے. ملک صاحب ایک سیکنڈ، غلط کہا ہے تو غلط ہے، ملک صاحب نہیں شہین صاحب آج نہیں، آپ دونوں ابھی نہیں سر اٹھائیں. سر چھوڑے اس کو کنڈیم بھی کیا ہے سر، چھوڑے نا پرانی اس کی کنڈیمنیشن تو اب کر رہے ہیں جی، پہلے تو مزے 4 سال کرتے رہے. دیکھیں نا بھائی صاحب ابھی موجودہ بھی اٹھا لے. شہین بھائی ٹھہرے نا 2 منٹ ٹھہرے. کیا ہوا ہے ٹویسٹ کر دیا کہ جی انہوں نے سیکورٹی پرپز کے لیے، اس نے کیٹیگوریکلی ایک ہی بات کہی. اس نے کہا کہ کیونکہ حکمرانوں کی کرپشن کا ایشو ہوتا ہے اور کرپشن کو پکڑنا ہوتا ہے ایسے ہی نہیں، تو اس لیے وہ ٹیپ کرتی ہے. تو میری تو کرپشن ہی کوئی نہیں. ابھی چلوا دیں چلے جی ابھی چلوائیں. پلوشا آپ بھی اس پہ ایڈ کریں، میں نکلوا رہا ہوں اس کو آڈیو کو. پلوشا نہیں بس آپ سنیں نا، دونوں چلائیں اس پہ. انہوں نے ضرور انڈورس کیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس کو ہم ٹویسٹ نہیں کر سکتے. ابھی آپ چلا دیں گے، لیکن اس میں پھر بھی یہ کہتی ہوں، آج میں نے سینٹ میں بھی کہا، اگر میر جعفر اور میر صادق کے زمانے میں یہ ٹیکنالوجی اویلیبل ہوتی تو برے صغیر کی تاریخ مختلف ہوتی، کیونکہ گفتگو پکڑی جاتی. لہٰذا خدا کا نام لے، آپ تو جسٹیفائی کر رہی ہیں اس کو. سراج الدولہ ہارتا پلاسی کی بیٹھے ہے کہ نہیں. اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ہماری ذاتی زندگیوں کی گفتگو ہے، کسی کی سمیت عمران خان کی، اور جو ان کی آئی وہ بہت بری بات ہے. میں نے
وہ انتہائی غلط کام ہے. میں نے تو سننا بھی گوارا نہیں, کیونکہ کوئی یہاں فرشتہ نہیں, ہر ایک کی ذاتی زندگی. لیکن جو یہ معاملات ہیں جہاں شوکت ترین صاحب IMF کی ڈیل کو سیبوٹاج کر رہے ہیں, اس میں آپ کے اور صوبائی منسٹرز انوالوڈ ہیں, جہاں آپ ایسی بات کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کی کسی طریقے سے مخالفت میں جاتی ہے, اور جو آپ اپنے فرائض منصبی سے اس حد تک کوئی آپ اس کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں کہ کسی کے اگر آپ کے علم میں آ جائے ایسی کوئی بات, کیا آپ کا اس پر ایکشن لینا اور اس کو اتھارٹیز کو بتانا آپ پہ فرض بنے گا, فرض ہے یا نہیں؟ اور اگر آپ نہیں بتاتے تو کیا یہ آپ اس میں شامل نہیں ہے گناہ میں؟ دیکھیں یہاں سیاست میں وہ کچھ کر رہے ہیں آپ سارے لوگ جو درست نہیں ہے, لیکن گفتگو نہ ٹیپ کریں. گفتگو نہ ٹیپ, میرا نہیں خیال ہے کہ ان میں سے کوئی بھی پاکستان دشمن ہے. یہ سیاست اس حد تک نیچے چلی گئی ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے لیے ہم کہیں پہ بھی چلے جاتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی پاکستان دشمن نہیں ہے. یہی غلطی عمران خان کر رہا تھا. عمران خان 4 سال اس چیز کے اوپر مزے لیتا رہا, انجوائے کرتا رہا, اس کی ٹیپ آ گئی, اس کی بچی آ گئی. ملک صاحب ذاتی زندگی کے حوالے سے میں اتفاق کرتا ہوں ہر بندے سے. دنیا کی ہر کونے کے اندر, تمام ممالک کے اندر, وہ آپ کا USA ہو, UK ہو, ان کی تمام ہائی اپس جتنے ہیں, پرائم منسٹر, سب کے ہوتے ہیں, ان کی ایجنسیز بیٹھی ہوئی ہیں, وہ کر رہی ہوتی ہیں, دیکھ رہی ہوتی ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, اور اس کے مطابق وہ چیزوں کو لک آفٹر بھی کر رہے ہوتے ہیں. حنیف عباسی صاحب, امریکہ میں نا انہوں نے ٹرمپ کے گھر پہ بھی چھاپا مار دیا, بائیڈن جو سٹنگ پریزیڈنٹ اس کے گھر پہ چھاپا مار کے دستاویزات بھی پکڑ کے لے گئے. لیکن ان کا ایک نظام ہے وہاں پر, وہ نہ انہوں نے غدار قرار دے دیا اس کو, نہ یہ کہہ دیا یہ مودی کا یار ہے, نہ اس طرح کی ہم نے وہ کام کیا وہاں پہ. ہمارے یہاں نظام کچھ اور ہے, ہم پہلے وہ کھڑا کرتے ہیں پھر توڑ کے اس کو زمین پہ پھینکنے کے لیے لگ جاتے ہیں. اور غدار کی کس نے پہل کی؟ یہ ہماری پوری ہسٹری ہے. فاطمہ جناح سے شروع ہوا, فاطمہ جناح کو غدار کہا گیا, وہاں سے لے کر آج تک غداری. اچھا ملک صاحب, جس کو گرانا ہوتا ہے اس کو غدار کرنا. نہیں ملک صاحب اس میں ملک صاحب ایک سیکنڈ, پلوچا ایک سیکنڈ, میں دیکھیں شاہین صاحب, اگر تو آپ نے PTI کی وہ لائن لینی ہے کہ اس نے انسٹیٹیوشن پہ حملہ کرنا ہے, اور جنہوں نے وہ کیا, فاطمہ جناح نے کیا, فلاں کیا, ہمیں بھی فاطمہ جناح کے خلاف جو بولا اس کی مذمت کریں. ملک صاحب کا کیا تعلق ہے؟ وہ تو کرتے ہیں نا, جس نے بھی کیا وہ غلط ہے, آج بھی کرتا ہے وہ غلط ہے. سنیں نا, اس دور میں یہ جو ہے نا, عمران خان کے تو آگے پیچھے کوئی نہیں گا, اس کو تو رونے والا بھی کوئی نہیں ہے. میں الفن ایمان کہتا ہوں رونے والا بھی کوئی نہیں, ٹھیک ہے, پورا پاکستان اس کے پیچھے رونے والا ہے. کوئی رونے والا نہیں ہے, میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں. آج آپ الیکشن میں جائیں پتہ چلتا ہے. شاہین صاحب آپ آ جائیں نا, آپ الیکشن لڑیں جا کے, آپ PTI کا لکھوایا کریں, PTI آپ جائیں الیکشن لڑیں, PTI لکھوایا کریں, ایڈوکیٹ کیوں لکھواتے ہیں, جائیں الیکشن تو آپ PTI لکھوائیں. میں کیوں لکھواؤں؟ کیوں نہ لکھوائیں, الیکشن لڑیں. آپ کے کہنے میں الیکشن لڑنا ہم نے, آپ میرے ساتھ آپ کے کہنے میں الیکشن لڑنا ہے تو آپ جائیں الیکشن لڑیں. ہم لڑیں گے نا, آئے میرے ساتھ آپ لڑ لیں, آئے میرے ساتھ جس نے لڑنا لڑ لیں. آپ کے ساتھ اگر لوگ ہوتے تو آپ ایک سیکنڈ نہ لگاتے الیکشن لڑتے. بندہ ایک بیٹھا ہوا ہے, لیگل اوپینین دینی ہے بھائی, لیگل دو مزے لے رہا ہے, میں پابند ہوں, دو مزے لے رہا ہے, کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ 100% درست ہے, اور ایک PTI کو بھی ڈیفینڈ کر رہا ہے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے جی. ایک پارٹی پاپولر ہے, اور کون سی پارٹی پاپولر ہے؟ پلو شاہ سے پوچھتے ہیں. پلو شاہ 3 کیسز ہیں عمران کے اوپر, 3 کیسز عمران کے اوپر. ایک ہے توشہ کھانا والا, ایک ہے فورن فنڈنگ والا, اور تیسرا ہے وہ ان کی صاحبزادی والا جو ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے. زبردستی کریں گے. عام تاثر یہ ہے کہ تینوں میں وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. کروا لینا, 6 مہینے سے تو اس کا پلاسٹر نہیں کھولا آپ نے. بھائی 90 دن میں الیکشن کرائیں گے, کس طرح لڑے گا الیکشن, اس کو ٹوریا جاندہ نہیں. بھائی اس کا نام ہی کافی ہے. پلو شاہ جائیں آپ الیکشن کرائیں. الیکشن آپ نے لڑنا ہے, کونسلر کبھی آپ بنے نہیں. جس سے لڑنا ہے اس کا حق ہے لڑنے کا. پلو شاہ, میں بھی ایک سٹیزن آف پاکستان ہوں, میں لڑ سکتا ہوں. سر گفتگو آگے چلاتے ہیں سر. پلو شاہ 3 کیسز ہیں جو عمران کے اوپر, تینوں کے متعلق بہت سارے لوگوں کی, خاص طور پر آپ کی PDM کی رائے ہے کہ تینوں میں وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. فورن فنڈنگ والا بھی, توشہ خانہ والا بھی, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ ٹیرین والا کیس بھی. کیا بننے جا رہا ہے؟ دیکھیے اس پہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی کہ کیسز جو عدالت میں لگے اس کا کیا بننے جا رہا ہے, لیکن جو بھی بننے جا رہا ہے وہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب کی مرضی کے مطابق ان کے حق میں بن جائے گا, وہ تمام ملک کا جو ہے وہ ساتھ بنے گا. اس وقت ہم سب ایک کشتی میں سوار. میں اب وہ لفظ نہیں بولنا چاہتی کہ کشتی کا کیا نام ہو سکتا ہے, لیکن اس وقت جو کچھ بھی ہوگا دیکھیے وہ سب کے ساتھ ہو. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ بچ جائے گا تو نہیں ہوگا. آپ کو یاد ہے کہ ایک دھرنا ہوا تھا فیض آباد والا, یاد ہے آپ کو؟ اس کے پیچھے کون تھا؟ جس میں گولی لگی تھی اپنی احسن اقبال صاحب کو, اسی شاخسانے میں گولی لگ گئی. جو اس وقت فتوے دیے جا رہے تھے, کیا کہا تھا خان صاحب نے, میرا تو دل چاہتا ہے ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤ. پارٹی ہماری کیوں نے کہا تھا لوگ جانا چاہتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ پھر وہی لوگ ان کے دور حکومت میں
کیا نہیں ہوا؟ ان کے ساتھ ہو گیا نا. تو لہٰذا یہ تو آگ آپ میرے گھر لگائیں, پلٹ کے آپ کے گھر ضرور آئے گی. اگر یہ جو کھیل اس وقت کھیلا جا رہا ہے جس میں داؤ پہ کیا لگا ہے, ملکی سالمیت داؤ پہ لگی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اس وقت ہمیں کوئی چیز عزیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ ملک بچے. باقی سیاست بھی ہو جائے گی, الیکشن بھی ہو جائیں گے, ہر چیز ہو جائے گی. سب سے پہلے اس ملک کا قائم رہنا, اس ملک کے شہریوں کا, اس ملک کے ہم سب جو یہاں بیٹھے ہماری حفاظت ہو, ہمارے عام آدمی کی حفاظت ہو, جو لوگ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں, جو لوگ بازاروں میں جاتے ہیں, ان کی حفاظت ہو. جو جنگ ہم پہ مسلط ہے اس سے ہم سرخرو ہو کے نکلیں, اور اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے ہمیں کرنا ہے. ملک بچائیں. پلوشہ کی بات میں دیکھیں, میری بات سنیں, لیبیا لے لیں, شام لے لیں, عراق لے لیں, تینوں کے پاس ڈالر بہت تھے. ان کے جو دشمن تھے انہوں نے ان کے دفاعی نظام پہ حملہ کیا. آپ ملک صاحب یہاں اس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں F10 کے اندر, آپ جس طرف عمران خان لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں اور جس طرف یہ دشمن کے ایجنڈے کو پورا کر رہے ہیں, اگر آپ اپنی مغربی سرحد سے یا مشرقی سرحد کو تو چھوڑ ہی دیں نا, مغربی کے اوپر سے آپ اپنی فوج کو وڈرا کر دیں. آپ مجھے 3 دن میں یہاں بیٹھ کے بتا سکیں؟ نہیں بیٹھ سکتے. آپ بلوچستان کے اندر وڈرا کر لیں. آپ دیکھیں نا, آپ کوئی تھوڑی سی تخصیص کریں. کیا ہمیں زچ نہیں پہنچی؟ ہمیں نہیں پہنچائی کسی نے. میں بیٹھا ہوں نا سامنے آپ کی. ہم نے اس وقت کسی جج کو گالی نکالی؟ آپ اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں. میں ملنے گئی تھی 25 سال جب ہوئی, سنیں, جب اس جج نے 25 سال سنائی تو کیا میں رویا تھا؟ کیا میں گر گیا تھا؟ کیا میں نے لوگوں کو کہا تھا مجھے بچا لو؟ 5 سے 10 ہزار لوگ اکٹھے تھے, ویڈیوز نکال لیں, وہ بھی چلا لیں. ان لوگوں کو کیا فوج کے لیے کبھی بھی نہ اسے گالی نکالنی چاہیے, نہ اس کو ڈیمورلائز کرنا چاہیے, اپنی سیاست کے لیے, نہ اس کو انٹرنلی تقسیم کرنا چاہیے, اور فوج کو ایک درخواست کرنی چاہیے کہ وہ سیاست میں نہ آئی جے کریٹ کرے, نہ 2018 کا الیکشن مینوفیکچر کرے, ان چیزوں سے دور رہے. جی بالکل, جان بھی حاضر ہے, ہماری بیٹے ہیں نا جس سے فوج بنی. ذرا احتیاط کر لیں, ذرا صبر کر لیں, ذرا بات کرتے ہوئے یہ ضرور کہیں کہ ہاں جی میں کہہ سکتا ہوں, جیسے ابھی آپ نے نام لیا تھا, میں کہہ سکتا ہوں جی 1 شخص نے, 2 شخص نے, 2 اشخاص نے. آپ کو وہ سٹیٹمنٹ سنواتے ہیں پہلے, تاکہ وہ جس پہ آپ کا وہ زیادہ ڈس ایگریمنٹ ہے سن ہی لیں کیا الفاظ ہے, دکھائے گا. یہ پورا نہیں سنایا آپ نے, اس کے آگے اور بھی سیکیورٹی, پروٹیکشن لفظ پروٹیکشن ہے. کون سا پروٹیکشن؟ بات ہی نہیں, یہی فرق آ گیا. بات ہی نہیں کی اس نے پروٹیکشن. انہوں نے کہا کرپشن کے لیے, میں نے کہا پروٹیکشن کے لیے. انہوں نے وہ بھی بولا ہوگا, جو یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے وہ بھی بولا ہوگا, لیکن اس وقت انہوں نے بولا تھا کہ فکر اس کو ہوتی ہے جو کرپشن کرتا ہے, تو کرتے ہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. اس وقت جو میں نے سنی تھی یہی بات سنی تھی جس میں دوسرا بھی ہے, پروڈیوسر صاحب وہ بھی نکال دیں, سنا دیں گے. میں نے یہ سنی تھی فار دی پرپز آف پروٹیکشن, میں اس سے بھی ایگری نہیں کرتا, نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ ان کے پاس اپنا سیکیور سسٹم ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے وہ سیکیورٹی کو بندوبست کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ ٹیلی فون لائنیں ٹیپ کریں اور اس کا نقصان. جو شہباز شریف کی گفتگو ابھی لیک ہوئی تھی ایز پرائم منسٹر, مریم سے گفتگو کر رہے تھے, پرائم منسٹر ہاؤس میں گفتگو تھی جو ریکارڈ ہوئی اور باہر لیک ہو گئی. عمران خان کی اعظم خان سے اپنے پرنسپل سیکرٹری سے گفتگو تھی جو ریکارڈ ہوئی اور لیک ہو گئی, اور عمران خان بہت کمفرٹیبل تھے اس بات کے اوپر. اگر یہ کہیں کہ وہ کمفرٹیبل نہیں تھے تو غلط ہے, جھوٹ ہے. وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ریکارڈ کرتے ہیں تو اوکے ہے, یہ درست ہے, کرنا چاہیے ان کو ریکارڈ. یہ ان کا ملک صاحب عمران خان کو یہ بھی کہتا تھا, عمران خان یہ بھی کہتا تھا کہ 20 کلو ہیروئن بھی ڈال دیں اس کے رانا ثناء اللہ کے, یہ بھی اس نے کہا. اس نے کہا خواجہ آصف کو بھی اندر کر دیں. اس نے کہا باجوہ صاحب آپ نے بہت اچھا کیا جو آپ نے نواز شریف کو اس طریقے سے اقتدار سے ہٹایا. یہ تو اب باتیں کھلے عام انٹرویو چھپا ہے اس کے مطابق تو یہی بات ہے. اب تو یہ دیکھیں جب یہ ڈیمانڈز وہ کرے گا, سنیں, جب وہ ڈیمانڈز کرے گا ایکشن ہونا چاہیے باجوہ صاحب کے خلاف, تو پھر اس کا مطلب اب وہ جو ڈیمانڈز کرے گا, میری بات نہیں, ایک سیکنڈ نہیں نا, آپ نے بات اس پہ ایکشن کرے نا جی. علوی صاحب اس پہ ایکشن میں بتاتا ہوں سر, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملک صاحب سنیں آرام وہ انٹرویو ٹھیک نہیں تھا, یا وہ 3-4 ایکشن ہے. ملک صاحب بہرحال ایک وقت میں ہم ایک بات کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. جو عمران خان کا صدر عارف الوی کو کھاتا ہے, آپ بتائیں 2014 کا دھرنا, 2014 کا دھرنا نہیں زیادہ پیچھے نہ جائیں, 2014 کا دھرنا, فیض آباد دھرنا, اور 2018 کا الیکشن, اور پھر عمران خان کی حکومت جس طریقے سے کرائی گی, 4 چیزیں جمع کر لیں, آپ کو جواب مل جائے گا. دیکھیں ملک صاحب, دیکھیں میں پھر وہی بات کرتا ہوں, یہ آپ کر نہیں سکتے. ملک صاحب سنیں تو صحیح, ملک صاحب سنیں تو صحیح نا, ملک صاحب سنیں تو صحیح. جو پوائنٹ میں ریز کرنا چاہتا تھا, ایکچولی شہین صاحب کو بڑا آ رہا ہے نا جی, ایک ایک بندہ بات کر, بھی بات میں کر رہا ہوں, آپ نے بیچ میں سے کیسے اچک لیا, بات میری مکمل ہو رہی ہے. آپ جواب دے دیں. نہیں میں جواب دے دوں, نہیں شہین بھائی, میں آپ نے بڑے بھائی ہیں, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں میں
پھر یہی بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو مکافات عمل سے گزر رہے ہیں، بس یہ میں بھی اگر کسی کے ساتھ زیادتی کروں گا میں بھی گزروں گا، میرے ساتھ جس نے زیادتی کیا وہ بھی گزرے گا. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے بہت سارے سر آپ کو انہوں نے بلا وجہ جیلوں میں سب کو ڈالا، آپ ہی نے بلا وجہ جیلوں میں نہیں، ہم نہیں ڈال رہے بلا وجہ، آپ پرہیز کریں. نہیں ہم نہیں ڈالیں گے، ہم بلا وجہ نہیں ڈالیں گے. لیکن اگر میں میرے منہ سے نکلنے لگا، جس کو ڈیلی میل نے بھی سیکنڈ کر دیا ہے، ٹریان والا کیس ہو جس میں جھوٹ بولا گیا. دیکھنا میری 2 شادیاں ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے فیصلہ آ جائے گا. 2 شادیاں میری، تو مجھے 2018 کے الیکشن میں بتانا پڑا کہ 2 شادیاں میری، ایک ہے، میں ذرا وضاحت کر دوں. لیکن کلپ پورا ریکارڈ کرنا ہے یار. اگر 2 ہوں گی تو 2 ڈکلیئر کرنی پڑیں گی. اگر میرے 3 بچے ہیں تو 3 ڈکلیئر کرنے پڑیں گے. مجھے چلے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں. میں جنرل بات کر رہا ہوں، جو کیس ہے جس کے لیے وہ کہتے ہوتے تھے نا ایمانداری کی بات، مدینے کی ریاست کی بات، یہ خدا کے لیے ان سے نیچے آ جائیں. نہیں، مدینے کی ریاست سے نیچے آ جائیں، پھر ہم بھی یہ باتیں. حنیف عباسی صاحب، شعیب شاہین صاحب اور پلوشہ خان، آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.